بھائی کوئی دوسرا، نہ جان کوئی دوسری، نہ بچے کوئی دوسرے، نہ کوئی بیٹی دوسری، کچھ بھی نہیں. لے کر کس کو گئے؟ فاطمہ کو. لے کر کس کو گئے؟ بیٹوں کو. لے کر کس کو گئے؟ علی ابن ابی طالب کو. جب پہنچ گئے، آخری جملہ تقریر ختم ہو گئی، جب پہنچ گئے تو راہب نے کہا رکو، پہلے دیکھنے دو کہ نبی کس کو لے کر آئے. اگر اہل بیت کو لے کر آئے ہیں تو مباہلہ نہیں کرنا، اگر اصحاب کو لے کر آئے ہیں تو مباہلہ کرنا. یہ اس راہب کے جملے ہیں. اصحاب اگر آئے ہیں تو مباہلہ کریں گے، اور اگر اہل بیت آئے ہیں تو پھر مباہلہ نہیں کریں گے. تو وہ جو جذباتی نوجوان تھے جو ہر قوم میں ہوتے ہیں وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو پہلے طے کرنا چاہیے تھا کہ مباہلہ کرنا ہے یا نہیں. کب پہلے یہ تھوڑی پتا تھا یہ لے کر کس کو آئیں گے. اب چونکہ آ رہے ہیں تو اب دیکھیں گے کہ لا کس کو رہے. کسی کو بھی لا رہے ہو، جب مباہلہ کرنا ہی ہے تو لا کسی کو بھی رہے ہو، مباہلہ تو کرنا ہے، کرنا ہی. یہ راہب کے الفاظ کرنا ہی. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی لا رہے ہو تو مباہلہ کرنا ہے. اگر صحابہ کو لا رہے ہیں تو وہ ہیں باہر کے لوگ، اگر اہل بیت کو لا رہے ہیں تو وہ ہیں گھر کے لوگ. کا دونوں میں فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ اگر انسان سچا ہوتا ہے اور ایسا موقع کہ جہاں ہلاکت کا موقع آ جائے، اگر سچا ہوگا تو انسان باہر والوں کو لے کر نہیں آتا، گھر والوں کو لے کر آتا ہے. اگر نبی سچا ہے تو یہ گھر والوں کو لے کر آئے گا، اور اگر نبی سچا نہیں ہے تو یہ باہر والوں کو لے کر آئے گا. اب جا کر کھڑا ہوا منیر پر اور ایک مرتبہ دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا خدا کی قسم اتنے سچے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عیسائی تھا مگر سمجھ میں آ گیا اہل بیت کچھ اور ہوتے ہیں، صحابہ کچھ اور ہوتے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. دیکھنے دو، اور دیکھ لیا اور طے کر لیا کہ نہیں اتنے سچے کا کتنے سچے ہیں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو اس زمین پر، اس کرے پر کہ جہاں ہماری آبادی ہے، ہم پرندہ بھی زندہ نہیں بچے گا. اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو ایک پرندہ بھی نہیں بچے گا. یہ نجران کا راہب تھا جو سمجھ رہا تھا مگر کلمہ نہیں پڑھا، جزیہ دیا اور قصہ ختم ہو گیا. جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ پڑھوانا کلمہ تھا، وہ کلمہ رک گیا. ہدف جزیہ لینا نہیں تھا، ہدف کلمہ تھا مگر رکا نہیں. رکا ضرور ہے مگر ختم نہیں ہوا. اس کلمے کو پڑھوایا حسین ابن علی نے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا سے لے کر شام تک یہ جتنے لوگ سر حسین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے، یہ وہی لوگ کہ جن کا کلمہ رکا ہوا. ایک موقع ایسا آیا کہ جب قافلے کو دیکھا کہ نیزوں پر سر آ رہے اور منادی ندا کر رہا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو سجاؤ، نیا لباس پہنو، گھروں پہ چراغا کرو، گھر میں اچھا کھانا بناؤ، عید کا سما ہو جائے. اس لیے کہ باغی لائے جا رہے ہیں، باغیوں کو لایا جا رہا ہے. تو ایک مومنہ ہے، اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا. کبھی یہ کیسا اعلان ہو رہا ہے شہر میں کہ باغیوں کو لایا جا رہا ہے. باغی کون ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم کون ہے. کہ اس لیے کہ جسے تو امیر کہتا ہے وہ دشمن اہل بیت ہے، اور اہل بیت میں اس وقت سوائے حسین کے اور کوئی باقی نہیں ہے. کہیں یزید نے حسین کو تو قتل نہیں کر دیا، کہیں حسین کا سر تو نوکے نیزہ پر پرو کر نہیں لایا جا رہا. تو جانتا تھا کہ حسین، تو کہنے لگا کہ تو خاموش ہو جا، کوئی بھی ہو تجھے اس سے فرق کیا پڑتا ہے. کہا نہیں مجھے بتا کون ہے. جب بہت زیادہ تکرار ہوئی تو کہنے لگا کہ ہاں وہ حسین ہی ہے کہ جسے قتل کیا. مومنہ تھی، ایک مرتبہ چادر کو اتار دیا اور چادر اتار کے کہنے لگی اگر حسین ہی ہے اور تو اس بات پر خوش ہو رہا ہے کہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے
تو میرا تیرے ساتھ اس گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنا حرام ہے۔ جب یہ سنا اور دیکھا کہ گھر سے باہر نکل رہی ہے تو بالوں سے پکڑتا ہوا دربار میں لے کر آ گیا اور لا کر کہنے لگا کہ اسے حسین سے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، کہ اس کو قید خانے میں ڈالو، ابھی تو قافلہ آ چکا ہے، قافلہ گزر جائے پھر اس کا فیصلہ کریں۔ داروغہ سے روز پوچھتی تھی وہ قافلہ آ گیا، وہ قافلہ آ گیا۔ داروغہ کہتا تھا تجھے کیا کرنا ہے قافلے کا؟ کرنا تو کچھ بھی نہیں، لیکن میں ان کو دیکھنا ضرور چاہتا ہوں، جو قافلے والے آ رہے ہیں میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک روز بہت شور سا تھا تو داروغہ سے پوچھنے لگی کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا وہ قافلہ آ گیا جس کا تو روز پوچھتی تھی۔ کہا تو ایک کام کر دے، دروازہ کھول دے تاکہ میں جاؤں اور جا کر زیارت کر لوں۔ کہا دروازہ اگر کھول دیا تو واپس کہاں ہے؟ یزید تو مجھے قتل کر دے گا۔ کئی ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور 2-4 ہتھکڑیاں لا کر میرے ہاتھوں پیروں میں ڈال دیں، ان کو باندھ دے دروازے کے ساتھ۔ میں اس دروازے سے آگے نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ قافلہ یہیں سے گزرے گا۔ میں نے مصائب نہیں پڑھے، آپ رو رہے ہیں۔ میں نے سنا قافلہ یہیں سے گزرے گا۔ رحم آ گیا اس کو، زنجیروں سے باندھ کر اور اسے دروازے کے ساتھ چھوڑ دیا۔ قافلہ جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوا، کون سا قافلہ؟ اسیروں کا قافلہ، کربلا کے لٹے ہوئے کو قافلہ، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس پر سر حسین تھا، وہ اس کے ہاتھ سے نکلا اور جا کر زمین میں پیوست ہو گیا۔ بہت کوشش کی کہ نیزہ نکل جائے مگر نیزہ نہیں نکلا۔ شمر آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھا ہے؟ کہ سر حسین جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، نکلتا ہی نہیں ہے۔ بس کہاں، کبھی روپا بھی نکل جائے۔ تازیانہ اٹھایا اور آیا سید سجاد کے پاس، اور آ کر سید سجاد کی پشت پر دیوانوں کی طرح تازیانے مارنے لگا۔ مولا رو کر فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ میری پشت پہ تازیانے مارتا ہے؟ کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ چلو پوچھو ان سے۔ آئے سید سجاد واپس اور آ کر اس نیزے کے نیچے کھڑے ہو گئے جس پر سر سید الشہداء ہے، اور اب امام حسین اپنے بابا سے فریاد کرنے لگے کہ بابا کیا وجہ ہے، آپ کا سر یہاں رک کیوں گیا ہے؟ سنیں گے کہ بیٹا سید سجاد، کوئی ہے جو میری زیارت کرنا چاہتا ہے مگر اس مجمع کی وجہ سے اسے میں دکھائی نہیں دے رہا۔ جب تک وہ میری زیارت نہیں کر لے میرا سر یہاں سے آگے نہیں جائے گا۔ کہ بابا کون ہے وہ؟ کہ جہاں میری نگاہیں ہیں وہاں ہے وہ۔ اب شمر سن رہا ہے کہ سن لیا تو نے، جب تک میرے بابا اسے اپنی زیارت نہیں کرا دیں گے یہ سر آگے نہیں بڑھے گا۔ مجمع کو ہٹا تاکہ میرے بابا کی زیارت کرنے والا بابا کی زیارت کر لے۔ اب جو مجمع ہٹا تو سارا مجمع متوجہ تھا، تو دور دیکھا کہ کوئی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، اور نگاہیں امام حسین کی وہی ہے۔ بڑھیا کے لیے بھی عجیب منظر تھا کہ یہ سارا مجمع ہٹ گیا اور اب ایک مرتبہ قطار بنائے، نیزوں پر لوگ سر اٹھا کر کھڑے۔ حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا۔ کہ بیٹا سید سجاد وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، یا تو میرے سر کو وہاں تک لے کر چلو یا اسے زنجیروں میں یہاں لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ بلایا گیا کہ بھائی اس کو لے آؤ تاکہ یہ زیارت کر لے۔ اب زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے ضعیفہ مومنہ آئی اس نیزے کے قریب جس پر سر حسین آ کر رک گئی، اور ہر ایک ایک سر کو غور سے دیکھتی رہی، اور دیکھنے کے بعد جب سر حسین پر نگاہ پڑی تو پوچھنے لگی یہ کس کا سر ہے؟ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، فرمانے لگے کہ میرے بابا کا سر ہے۔ کہا کون ہے آپ کے بابا؟ کہا حسین۔ کہا حسین؟ کہا آپ مدینے کے رہنے والے تو نہیں ہیں؟ کہاں مدینے کے رہنے والے ہیں؟ کہا کہیں آپ کے دادا کا نام علی تو نہیں ہے؟ کہا علی ہے۔ کہا کہیں آپ کی دادی کا نام فاطمہ زہرا تو نہیں ہے؟ کہا فاطمہ زہرا ہے۔ کہا بس اتنا اور بتا دیں، وہی فاطمہ زہرا تو نہیں ہے جو مباہلے میں نبی کے ساتھ آئی تھی؟ کہا ہاں وہی فاطمہ زہرا جو میرے نانا کے ساتھ مباہلے میں بھی آئی تھی۔ کہا تو کہاں ہے سر حسین؟ کہا وہی جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس مومنہ نے دیکھا سر حسین کی طرف، بس آج یہی مسائل تھے، آپ رو دیے، مجلس ختم ہو گئی، آخر میں کے 2 جملے سن لیجیے گا۔ ایک مرتبہ مومنہ نے سر حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگی اے حسین تم تو ضعیف ہو گئے، میں نے تمہیں اس وقت دیکھا تھا کہ جب تم اپنے نانا کی آغوش میں مباہلے کے لیے آئے تھے،
اس وقت میں کلمہ نہیں پڑھ پائی. اے حسین میں نے تو تمہیں اس وقت دیکھا تھا کہ جب تم اپنے والدہ کے ساتھ آئے تھے, اپنے والد کے ساتھ آئے تھے. اے حسین آج تو تم بزرگ ہو گئے ہو, تمہارے بال داڑھی کے سفید ہو گئے, مگر اے حسین کیا میں اتنا پوچھ لوں کہ سفید داڑھی پر یہ خون کیسا لگا ہوا ہے؟ ارے کس نے تمہاری داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا؟ اے حسین کیا تم اس چاہنے والی پر اتنا کرم نہیں کرو گے؟ کیا ایک مرتبہ کہ تم نیزے سے چلو اور میری آغوش میں آ جاؤ. ایک مرتبہ سر حسین نیزے سے اترا اور آ کر مومنہ کی آغوش میں ٹھہر گیا. اب مومنہ کبھی حسین کے رخساروں کو چوم رہی تھی, کبھی حسین کی آنکھوں کو چوم رہی تھی. اتنے میں ایک مرتبہ جو لشکر تھا وہ خود رونے لگا. اس روتے ہوئے لشکر کو جب شمر نے دیکھا تو رہا نہیں گیا, تازیانہ لیا اور آ کر مومنہ کی پشت پہ تازیانے مارے اور تازیانے لے کر سر حسین کو لے لیا. اور جیسے ہی تازیانہ لگا تو ایک مرتبہ مومنہ تڑپ گئی اور تڑپ کر وہیں سے شام سے کوفے کا رخ کر کے کہنے لگی, یا علی گواہ رہیے گا آپ کے بیٹوں کی محبت میں, آپ کی چاہنے والی